ایک مقام پر دریائے دجلہ اور فرات ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ ان کی اسی سنگم پر قدیم زمانے میں ایک شہر ار واقع تھا۔ یہ شہر سومیریوں اور بابلیوں کے زمانے میں میسوپوٹیمیا کے قدیم شہروں میں سے ایک تھا۔ سومیریوں نے اپنے نوشتوں میں اسے اوریم اور بابلیوں نے اری لکھا ہے۔ تورات نے اسی ار کو ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش قرار دیا ہے۔ تیسری ہزاری قبل از مسیح میں ار دریائے فرات کے کنارے سومیریا کے انتہائی جنوب میں خلیج فارس کے بالکل قریب واقع تھا۔ اسی کے قریب سومیریوں کا ایک اور مشہور شہر اریدو بھی واقع تھا۔ 1852 میں جس ٹیلے پر ار کے آثار قدیمہ دریافت ہوئے ہیں اسے تل المقیر کہتے ہیں۔ یہ ٹیلہ جنوب مشرقی عراق میں بغداد سے 220 میل اور خلیج کے ساحل سے 160 میل دور واقع ہے۔ ار کے آثار کی دریافت اور کھدائی کے کام کا سہرا زیادہ تر برطانوی ماہرین آثار قدیمہ کے سر ہے۔ یہاں ابتدائی کھدائی کا کام 1853 میں شروع ہوا، جبکہ یہ کام تکمیل کے مراحل میں 1934 میں برٹش میوزیم اور پنسلوینیا یونیورسٹی کی ایک مشترکہ مہم کے سربراہ چارلس لیونارڈ وولی کے ہاتھوں پہنچا۔ جدید تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ار کے مقام پر انسان 5ویں ہزاری قبل مسیح سے بھی پہلے سے آباد تھا۔ اس قدیم انسانی آبادی کے ایک سیلاب یعنی سیلاب نوح علیہ السلام کے ہاتھوں تباہ ہونے کے آثار بھی ملے ہیں۔ اس تباہی کے بعد اس شہر کو تیسری ہزاری قبل از مسیح یعنی تقریباً 2500 قبل مسیح میں اس وقت عروج نصیب ہوا جب اسے ار کے پہلے شاہی خاندان نے اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ اسی عہد کا ایک قبرستان ماہرین اثریات نے دریافت کیا ہے۔ اس قبرستان میں جو شاہی مقابر ملے ہیں ان سے اس زمانے کی غیر معمولی رسوم، تجہیز و تکفین اور بے پناہ دولت کا پتہ چلتا ہے۔ ان مقابر میں اس زمانے کے اہم ترین اشخاص کو نہ صرف سونے، چاندی اور جواہرات کے ڈھیروں کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا بلکہ ان کے ساتھ نوکر چاکر، پالتو جانور، فرنیچر، ضرورت کی دیگر اشیاء اور یہاں تک کہ سواری کے لیے سجی سجائی بیل گاڑیاں بھی رکھی جاتی تھیں۔ پہلے شاہی خاندان اور اکادیوں کے دور اقبال 2230 سے 2371 قبل مسیح کے بعد یہ شہر پورے میسوپوٹیمیا کی سلطنت کا مرکز بن گیا۔ اسے یہ دوبارہ عروج ار کے تیسرے شاہی خاندان کے ہاتھوں نصیب ہوا۔ اس شاہی خاندان کی بنیاد شاہ ار نیمو نے 2118 قبل مسیح میں رکھی تھی۔ اسی بادشاہ نے ار کی تعمیر نو کی اور یہاں بے شمار شاندار عمارتیں تعمیر کرائیں۔ ان عمارات میں نمایاں ترین عمارت اس زیگورت کی ہے جو شہر کے مرکز میں واقع تھی۔ یہ ایک چاند دیوتا کا مندر تھا اور جس کے جنوب مشرقی سمت میں شاندار سیڑھیاں رکھی گئی تھیں۔ یہ سیڑھیاں چاند دیوتا کے مندر کو جاتی تھیں جو زیگورت کی بالائی منزل پر واقع تھا۔ اس مندر کی ابتدائی منزل کو بحال کر دیا گیا ہے۔ سر چارلس کے مطابق اس زمانے میں ار تقریباً 4 میل کے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا اور اس کی آبادی کم از کم 10 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ ار کا یہ زمانہ عروج زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکا۔ 2000 قبل مسیح میں ایلامیوں اور اموریوں نے تیسری شاہی خاندان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور ار بھی ان کے حملے میں تقریباً تباہ ہو گیا۔ ار کی اس تباہی کا ذکر نہ صرف تاریخ بلکہ سومیری ادب میں بھی نوحوں کی شکل میں ملتا ہے۔ اس تباہی کے بعد حکومت سومیریوں کے ہاتھوں سے نکل کر
سامیہ نسل حکمرانوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اسی وجہ سے اور کی شان و شوکت بھی سامیوں کے دارالحکومت بابل میں منتقل ہو گئی۔ لیکن اس سیاسی نشیب و فراز کے باوجود اور صفاہستی سے نہ ملا، اور عہد آخر تک پورے میسوپوٹامیہ میں چاند کی پرستش اور چاند دیوتا کے مندر کی وجہ سے مشہور رہا۔ اس شہر کو ایک مرکزی مرکز کے حوالے سے نیبوکد نظر دوم اور سائرس اعظم کے عہد میں ایک بار پھر عروج حاصل ہوا۔ ان دونوں حکمرانوں نے یہاں کے معاہد کی وسیع پیمانے پر مرمت کرائی۔ ہخامنشی دور حکومت کے بعد زوال پذیر ہو گیا اور 4 صدی قبل مسیح تک اس کو مکمل طور پر زوال آ گیا۔ اس کا یہ آخری زوال شاید دریائے فرات کے راستہ بدلنے کی وجہ سے آیا، جس کی وجہ سے خشک سالی کا شکار ہو کر صدیوں کی گرد میں دفن ہوتا چلا گیا۔ اور کی کھدائی سے جو عصری انکشافات ہوئے ہیں، ان سے اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی اور آپ کے حالات زندگی پر روشنی بھی پڑتی ہے۔